جی السلام علیکم. یہ آپ سے میری نامی ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. رمضان اچھا گزر رہا ہوگا. میری گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری و ساری ہے. پتہ نہیں کہاں تک آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا. اب اس میں کوئی میں چٹخارا کوئی چاٹ مسالہ نہیں ڈال سکتا جس سے میں آپ کی توجہ حاصل کر سکوں. زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سے حادثے ہوتے ہیں، لیکن آلویز تھنک پازیٹیو چیزوں پہ گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ ویڈیو یوٹیوب پہ جائے گی تو اسے ہر طبقے کے لوگ دیکھیں گے. مجھے ایک بزرگ ہیں، ان کا واقعہ یاد آ رہا ہے. عراق میں تھے، بہلول نام ان کا، اللہ کے بندے تھے. تو ایک شخص مایوس کاروبار کی وجہ سے، تاجر، تو اس کو کسی نے کہا کہ جاؤ بہلول کے پاس دعا کے لیے. وہ نے ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل میں پہنچ گیا. انہوں نے کہا جناب میرے لیے کوئی دعا کرے کہ میرا کاروبار چمکے، میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اللہ کے بندے تھے. انہوں نے کہا تم ایسے کرو، کالے کپڑے کا کاروبار شروع کرو. وہ جناب واپس آیا. دکان پہ اس نے کالے رنگ کا کپڑا وہ رکھنا شروع کر دیا. کوئی نہ کوئی گاہک آ جاتا تھا. اس نے ارد گرد کی دکانوں سے بھی کالا کپڑا خرید کے اپنی دکان میں رکھ لیا. اسے یہ اعتقاد تھا کہ بزرگوں نے کہا ہے تو اس میں لازمی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس علاقے میں کوئی فتیدگی ہو گئی تو رسم و رواج تھی کہ لوگ کالے رنگ کا کپڑا پہنتے تھے. اب سیاہ رنگ کا کپڑا صرف اس کی دکان پہ دستیاب تھا، اور جب گاہک بڑھنے لگے اور اسے بھی پتہ چلا تو اس نے اس کا ریٹ دگنا کر دیا. خیر اس نے بہت پرافٹ کمایا. وہ دور گزر گیا. اب وہ پھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا انہی بزرگوں کے پاس پہنچا کہ میں ان سے دوبارہ دعا کراؤں. پہلے پیدل گیا تھا، 2 زانوں ہو کے بیٹھا تھا. اب وہ گھوڑے پہ گیا کیونکہ مال اس نے کافی کمایا تھا. اب اس میں رونق آ گئی تھی، دن اس کے پھر گئے تھے. تو وہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے تلاش کیا اور ان کو پوچھا کہ اب میں کیا کروں. پہلا میرا کام بہت چلا تھا آپ کی دعاؤں سے، تو اب آپ میرے لیے کوئی اور وظیفہ بھی کریں اور مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کام کروں. تو انہوں نے کہا تم ایسے کرو، خربوزوں کا کاروبار کرو. اس نے خربوزے خریدے، بلکہ جو فصلوں میں لگے تھے اس بیوقوف نے وہ بھی خرید لی. 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، پیریشیبل آئٹم تھی، خراب ہونے والی. خربوزے خراب ہونا شروع ہو گئے. ہفتہ گزر گیا، سارے پیسے ضائع ہو گئے. گیا ان بزرگوں کے پاس، جا کے کہتا ہے جناب پہلے آپ نے مشورہ دیا تھا کہ کالے کپڑے کا کاروبار، تو وہ تو بہت چلا تھا. اب آپ نے یہ جو خربوزوں کا مشورہ دیا ہے تو میرا تو بڑا نقصان ہو گیا. وہ کہنے لگے بس تو جب پہلے آیا تھا تو پیدل آیا تھا اور 2 زانوں کے بیٹھا تھا.
اب جب تم مشورہ لینے آئے تھے تم گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تھے اور تم نے اترنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہاں واقعی میں نے خربوزے ہی کہا تھا، لیکن اس میں سے جو دعا کا اثر تھا وہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے ختم ہو گیا، اس وجہ سے تجھے شاید لاس ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو ماں باپ کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ ماں ایک بار جنم نہیں دیتی، میرا خیال ہے ماں 2-3 بار جنم دیتی ہے۔ وہ سچے واقعے ہیں، اور میری والدہ صاحبہ کی باقی کے پیر ہیں مرشد ہیں، ان کی 2-3 کراماتیں ہیں۔ میری والدہ صاحبہ کی کم سے کم 40-50 کراماتیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب تھیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ میں نے حج کی سعادت اپنی بیگم کے ساتھ ان کے ہمراہ حاصل کی۔ یہ میرے لیے زندگی کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے زندگی میں کیا حاصل کیا، تو بس میں ایک ہی جواب دوں گا۔ اس سے بعد بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ وہ مجھے حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ یاد آ گیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تو ایک گلہری اوپر جاتی نیچے جاتی درخت کے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میں اکثر دیکھتا ہوں یہ گلہری اوپر نیچے جاتی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ یہ گلہری بھی مجھ سے پوچھتی ہے کہ یہ بندہ اتنی بلندی پہ کیا لینے آتا ہے، یہ بھی ہر روز ہر دوسرے دن آیا ہوتا ہے۔ تو وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، وہ نیتیں دیکھتا ہے۔ ایک بزرگ ایک جوہر کے پاس سے گزر رہے تھے تو نبینا لڑکے کو باقی 2-3 لڑکے ڈبکیاں دے رہے تھے، اس کا سر نیچے پانی میں رکھتے دبا کے، جب وہ چلاتا تو یہ خوش ہوتے۔ تو ان بزرگوں کو دیکھ کے بڑا ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے استدعا کی کہ یا اللہ آپ نے اگر اس کو بھی آنکھیں دی ہوتی تو آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ پھر ان لڑکوں نے اس کو ڈبکیاں دلوائیں تو ان بزرگوں سے رہا نہ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میری ساری عمر کی عبادت لے لے اور اس بچے کو آنکھیں دے دے، اس کو بینائی دے دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو بینائی مل گئی۔ جب اس کو بینائی ملی تو اس نے دیکھا کہ یہی 2 لڑکے ہیں جو مجھے جب بھی جوہر میں آتا ہوں تو مجھے ڈبکیاں دیتے ہیں اور ویسے بھی تنگ کرتے ہیں۔ اس نے دونوں کو اتنی زور سے گردن سے پکڑ کے پانی کے نیچے دبایا کہ دونوں کا دم نکل گیا، دونوں مر گئے۔ بزرگ دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پیغام آیا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ میں نے اسے صرف 10-15 منٹ بینائی دی ہے اور اس نے 2 کو زندہ مار دیا۔ اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا عہدہ دینا ہے، کس کو دولت دینی ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو شہرت دینی ہے، کس کو دے کے واپس لینی ہے۔ یہ میرا نظام ہے۔ میں صرف انسانوں کا نہیں، دونوں جہانوں کا مالک ہوں۔ چرند پرند کیڑے مکوڑے سب کو رزق میں دیتا ہوں۔ خیر یہ واقعات درمیان میں آ گئے۔ دفتر میں کام کرنے کے بعد اب چونکہ پاس موٹر سائیکل آ چکی تھی، ایک لڑکا میرا دوست بن گیا۔ وہ منسٹری میں میرے کمرے کے ساتھ والے روم میں بیٹھتا تھا، وہ بھی اکثر میرے کوارٹر میں آ جاتا، ہم اکٹھے کھانا کھا لیتے پکا کے۔ کبھی کبھار وہ بھی مجھے اپنے گھر لے جاتا۔ اس کا گھر کراچی کمپنی میں تھا کوارٹر،
تو وہاں پہ گپ شپ لگتی رہتی تھی. نام میرے ذہن سے اس کا نکل گیا ہے. مڈیالہ بڑھائے چائے گکھڑ منڈی کے پاس وہاں کا رہنے والا تھا. وہ ینگ لڑکا تھا وہ بھی, تو مجھ سے بڑا مانوس ہو گیا تھا. اب یہ تھا بائک پہ میں کبھی اسے گھر بھی ڈراپ کر دیتا, آفس سے بھی واپسی پہ لے آتا. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. لوگوں سے لیک سلیک بڑھتی گئی, نئے دوست بنتے گئے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسپورٹس اینڈ کلچر ہماری منسٹری تھی, تو چائنا کا ٹرپ پہ آیا تھا لیاقت باغ میں. تو مجھے یاد ہے کہ منسٹری کی طرف سے مجھے بھی ایک کمپلیمنٹری کارڈ ملا تھا, اور میں بھی دیکھنے گیا اسی دوست کے ہمراہ. رات کو فنکشن تھا, کافی ٹھنڈ تھی. وہ چینی ٹرپ پہ آیا ہوا تھا ایکروبیٹکس کا, بڑا زبردست فنکشن تھا. اسی طرح ایک دفعہ آپ پارا کمیونٹی سینٹر میں عزیز میاں قوال کو سننے کا موقع ملا. وہ بھی رات کا پروگرام تھا, بڑا لطف آیا. اور ایک واقعہ اور ہے اسلام آباد کا کہ ادھر کوارٹر میں کسی کی فتیدگی ہو گئی, تو جنازہ لال مسجد میں لے کے گئے, وہیں پہ جنازہ پڑھاتے تھے. اور کمیونٹی کی گاڑی تھی بلیک بڑی سی, اسی میں جنازے کو رکھ کے لے جاتے تھے. کندھوں پہ اٹھانے والا رواج اسلام آباد میں اس وقت نہیں تھا, آج بلتا نہیں کیا ہو مجھے نہیں پتا. جنازہ کافی دیر رکھا. وہاں ایک مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے, تو ایک آدمی نے اٹھ کے کہا جی جناب جنازہ پڑھا دیں. انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں. 5 منٹ جب اور گزر گئے, 6 منٹ, پھر وہ شخص اٹھا اور انہوں نے کہا جناب میت ہے تو جنازہ پڑھا دیں. اب ان کے معتقید بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, جو ان کی گفتگو سن رہے تھے. شاید کو پیر و مرشد کا سلسلہ ہو, پیری مریدی ہو. تو باتیں تو وہ اللہ کی کر رہے تھے, لیکن میری سمجھ سے باہر تھا کہ جنازہ سامنے پڑا ہے. پھر جب تیسری دفعہ جو لواحقین تھے انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جناب مہربانی کریں, جنازے کا وقت گزرا جا رہا ہے, دفنانا بھی ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا جب انہوں نے کہا اور جی جنہیں جنازہ پڑھنا ہے وہ چلا جائے. وہ ممبر رسول سے پھر بھی نہیں اترے, اور وہ ادھر جو لوگ جمع تھے اور جو کوئی مولانا صاحب ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے جنازہ پڑھایا. مجھے بہت افسوس ہوا, مجھے بہت ہی افسوس ہوا. خیر یہ اللہ کے اور ان کے درمیان معاملہ ہے, لیکن مجھے اس رویے نے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جنگ ایج تھی میری, بندہ تھوڑا سا انرجیٹک ہوتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے. خیر ہم جنازہ پڑا, دفنا کے گھر آ گئے. یہ دن بھی گزر گیا. اب دفتر میں مصروفیت وہی پہلے کی طرح رہی, کیونکہ میرا کام ڈکٹیشن لینا تھا شارٹ ہینڈ میں, پھر اس کو ٹائپ کرنا, پھر اپنے باس کو دینا. وہ اس کی نوک پلک درست کرتا تھا, مجھے دیتا تھا, میں فائنل ٹائپ کر دیتا. صرف ایک ہوتا تھا کہ اوور رائٹنگ نہ ہو, اوور ٹائپنگ نہ ہو, کیونکہ فلوڈ کا وائٹ فلوڈ کا یوز بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, اور پورے ورقے پہ کہیں پہ سپیلنگ مسٹیک نہ ہو اور اوور فلوڈ یوز نہ ہو, تو یہ بڑے اعزاز کی بات تھی. اور کئی دفعہ یہ مسٹیک ہو جاتی تھی, لیکن اکثر نہیں ہوتی تھی. اور میرے باس مجھ سے بہت خوش تھے. ایون کہ وہاں کے جو سٹاف تھے ان کے ساتھ بھی ایٹیچیوڈ اچھا تھا.
جب ریسیس کا پیریڈ ہوتا وہاں پہ نماز کا وقفہ ہوتا تھا ضیاء صاحب کے دور میں شاید آدھا پونا گھنٹہ، تو اس میں سارے ایک دوسرے کے روم میں چلے جاتے تھے، جنہوں نے نماز پڑھنی وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، ورنہ چائے کا کپ پی کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے سموسا کھا کے تو اپنے اپنے روم میں واپس آ جاتے تھے۔ تو سیکٹریٹ میں داخلے کے لیے ایک خصوصی پاس ہوتا ہے، وہ بھی مجھے بنا کے دیا گیا، کیونکہ سیکٹریٹ میں ہر بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہوتا تھا، جس پہ شک ہوتا تھا اس کا وہ کارڈ چیک کرتے تھے۔ لیکن میرے لیے حیرانگی کی یہ بات تھی کہ جو فیلڈ میں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، مجسٹریٹ تھے میرا الستار میں 18ویں گریڈ کے، ان کی رونت اور ان کی اکڑ میں، اور جو منسٹری میں کام کرنے والے تھے ڈپٹی سیکشن افسر سیم گریڈ میں بلکہ اپر گریڈ میں، دے ور ویری ہمبل، بہت ملنسار، ایون کہ منسٹر بھی وہاں گھوم رہا ہے تو کسی دوسرے بندے کو احساس نہیں ہے کہ یہ منسٹر ہے۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈپٹی سیکٹری ہے 18ویں گریڈ کا یا جائنٹ سیکٹری ہے، تو میں نے ان کو ڈپٹی سیکٹری کو اپنی آنکھوں سے میں نے بس میں لٹک کے سفر کرتے دیکھا ہے۔ لیکن یہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں پروونشل لیول میں ایسا نہیں ہے، یہاں جب لوگ آتے ہیں تو خدا بن جاتے ہیں، اور ان کے ہواری ان کو خدا بناتے ہیں، اور ان کی اکڑ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے۔ ایک بیماری وہاں ہے کہ گریڈ 10 والا گریڈ 5 والے سے دور رہتا ہے، اور گریڈ 14 والا کوشش کرتا ہے کہ 10 گریڈ والے سے میں سلام بھی نہ لوں۔ وہ جو اپنا ہم پلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ یہ بیماری اس وقت تھی، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، مجھے نہیں لگا۔ خیر، کوارٹر تقریباً 5-6 ماہ رہ گئے تھے ہوتے ہوئے، اس خان صاحب نے بھی مجھے کہا جی اپنا بندوبست کر لیں۔ اب مجھے ایک کوارٹر ملا، وہ بھی سی ٹائپ تھا، امبیسیڈر ہوٹل کے ساتھ ہی آئی ایس آئی کا اندر آفس ہے۔ جب آپ فائر بریگیڈ آفس کی طرف سے، سی ڈی اے کی آفس کی طرف سے اسلام آباد میں انٹر ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ ہوٹل امبیسیڈر ہے، وہی روڈ اندر جاتی ہے، وہاں پہ مجھے کوارٹر ملا، وہاں میں شفٹ ہو گیا۔ وہی سر پہ چارپائی، وہی چارپائی کے اوپر بستر، عجیب منظر ہوتا تھا۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ آپ سے بعد میں ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔